تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد. ساری تعریفیں اس کے لیے سزاوار ہیں جو موت اور زندگی کو بنانے والا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کفیل ہے، وہ وکیل ہے، وہ ہمارا کارساز ہے. بارے میں تو قرآن کا نازل ہونا کیا مقصد تھا؟ قرآن مجید آخری کتاب ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین. کوئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نبی نہیں آنے والے، اسی کے مطابق جو چلے گا تو اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے. اصل قرآن کیوں آیا؟ زندگیوں کو بدلنے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب جو سنا کہ میرے گھر بہن بہنوں ایمان میں داخل ہو گئے تو تلوار لے کر جا رہے ہیں اللہ کے حبیب کو قتل کرنے کے لیے. یہ واقعہ سب نے سنا ہوگا. بہن کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے. ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک ماں اور ایک بیوی یہ سبب بنتی ہیں اس کو دین پر چلانے کے لیے. آج ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں، برا مت ماننا، معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ان کے اندر خود اتنی دین کی کوئی طلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں تک، اپنے بیٹوں تک، اپنے شوہر تک، اپنے بھائی تک کیسے دین پہنچائیں. تو عورت کا رول ایک ماں کی شکل میں، ایک بیوی کی شکل میں، بہن اور بیٹی کی شکل میں آئی ہیں اس طرح کے واقعات. کیوں بنایا؟ سبب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا، یہ علم عطا فرمایا. جب یہ علم اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو ان کے چہروں کو، ان کے سینوں کو منور فرما دیتا ہے، منور کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے سینوں کو کہ میرے بندو جاؤ تم اب آگے دین کا پیغام پہنچاؤ. قرآن مجید کا جو نزول ہوا کس سبب سے؟ کہ اس سے زندگیوں کو بدلو. قرآن چونکہ پڑھتے ہیں کبھی سمجھتے نہیں، نہ ہی کوئی ایسا نظام بن پایا. اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، محبت کرنے والا ہمارا رب ہے. قرآن مجید چونکہ جو سراپا نور ہے، ہدایت ہے، وہ کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اے دنیا بھر کے لوگوں سنو، اے دنیا بھر کے لوگوں سنو کہ قرآن مجید نازل فرمانے والے رب العالمین نے ہم سے کیا وعدہ فرمایا ہے، کہ ہم سے اللہ کیا وعدہ کرتا ہے. لیکن ایک وعدہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا ہے، وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی ہی آیت ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ کبھی گمراہ ہوگا نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا. جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ کبھی گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. جو ایمان اور یقین کے طالب ہیں، جو ایمان اور یقین کے طالب ہیں، جو اللہ سے ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو سکون کو تلاش کرتے ہیں، جو ایمان اور یقین کے طالب ہیں، ہدایت اور رحمت کے محتاج ہیں، جو اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں، جو پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو رنج و غم سے دور ہونا چاہتے ہیں، جو سلامتی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں رہنمائی ملے، تو ذرا کان لگا کر قرآن کے الفاظ سنو، تو ذرا کان لگا کر قرآن کے الفاظ سنو. اللہ رب العالمین وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے کہتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں کی طرف جا رہے ہو؟ اے میرے بندو تم کہاں کی طرف جا رہے ہو؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. شیطان تم کو راستے سے ہٹا دے گا، بھٹکا دے گا. تم بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے. شیطان تمہیں گمراہ کر دے گا، تم بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے. دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، تمہیں کہیں عزت نہ ملے گی. جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو کہیں ہدایت نہیں ملتی. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے شعلے، جہنم کی دھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ، اگر تم نہیں مارے تو اللہ تعالیٰ تمہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں جہنم کی دھڑکتی ہوئی
بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی ذلت اور رسوائی کی بہتر ہے یا عزت کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، بڑی برکت والی کتاب ہے یہ۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ تو ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ہماری کمائی حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ بعض مرد حضرات کتنے ہیں کہ جو تجارت کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب یا مولانا صاحب کہ ہمیں آپ مشورہ دیجئے، کام صحیح ہے غلط ہے، اور لینا چاہیے مشورہ۔ اگر آپ مشورے نہیں لیں گے تو آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کا علم ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے مسئلوں میں تو ہے ہی، اپنے علماء سے مشورہ لو، ان کا استقبال کرو، ان کی بات سمجھو۔ بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ایک مسجد نہیں ہے۔ گاؤں تو گاؤں، شہر بھی ایسے ہیں بعض جگہ پر مسلمان آبادی، لیکن کوئی مسجد دور تک دکھائی نہیں دیتی، کوئی نظام کہیں دکھائی نہیں دیتا کہ کہاں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی گزار لی تو تم ایسے ہو گئے گویا کہ آت ہو گئے دنیا میں، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آئے کیوں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یہ کتاب ہے، تم اس میں شک مت کرنا، شبہ مت کرنا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے زمین اور آسمان کے خزانوں کی بادشاہت ہے، کہ میرے نبی جی ان کو ڈرائیے۔ یہ کتاب جو ہے خوشخبری سنانے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ کہیں جنت کی خوشخبری اللہ نے سنائی ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، اور کہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ جگہ جگہ اگر خوشخبری دی ہے تو عذاب سے بھی ڈرایا، کہیں عذاب سے ڈرایا تو ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ تو یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ تم اسے کھیل تماشا مت بناؤ، اس سے عبرت حاصل کرو، اسے پڑھو تو تمہارے دل نرم ہو جائیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بس میری طرف آؤ، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے قرآن پر ایمان لاؤ، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یقیناً رحمت سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ پیار کرے گا، محبت کرے گا، رحمتوں سے نوازے جاؤ گے۔ دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، آخرت میں نعمتوں بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، آخرت میں نعمتوں بھری جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اے عقل والو ذرا غور سے سنو، اے عقل والو، عقل سے کام لینے والو ذرا غور سے سنو، کہ بصارت اور بصیرت رکھنے والو، عقل والو، بصیرت والو، ذرا دھیان سے سوچو اور بتاؤ کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں، آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اچھا ہے۔ جب اللہ کے نبی جب دین کی بات صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے تو پرندے سروں پر بیٹھ جاتے تھے، اتنی توجہ سے بات سنتے تھے۔ امت سننا نہیں چاہ رہی آج، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں اللہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں عذر کتنا دیا ہے، کتنا عذر بتایا ہے کہ قرآن مجید حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو پہلے سیکھنے والوں کو آگے کیا اللہ نے کہ دیکھو سیکھنے والے ان کا بھی مقام مرتبہ اونچا ہے، اور جو سکھانے والے ان کا بھی مقام اور مرتبہ اونچا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے جو گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ اور اس کے محبوب، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والے زمین اور آسمان کی ہر چیز ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جو قرآن مجید سیکھنے سکھانے والے ہوتے، درس اور تدریس کا کام کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت، اللہ کے فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرنے والوں پر رشک کیا جاتا ہے، فرشتے ان کے قریب رہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، معزز فرشتوں کے ساتھ۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے ہر روز پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے پاس آسمان پر ہے،
قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے پاس آسمان پر ہے اور اس کا دوسرا سرا زمین پر، یعنی قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس۔ ایک سرا آسمان پر ہے، ظاہر سی بات ہے آسمان سے قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک سرا ہمارے پاس دنیا میں ہے، زمین پر۔ تو اگر جو اسے اپنا رہنمائی، جو اس سے حاصل کرے گا، جو اسے آگے رکھے گا، اس کو اپنا کر چلے گا، اللہ اسے کبھی گمراہ نہیں کریں گے، اسے ہدایت